اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس پہ فرمایا تھا کہ اس میں قرآن میں کوئی شک لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں اسی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ جو میں نے نازل کیا اپنے بندے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے ان تمام ساتھیوں کو سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس میں اس کی ایک آیت ایک نقطے میں ہمیں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس زمانے میں بھی شک ہوا اور اب بھی ہم شک کرتے ہیں۔ ہم شک کرتے ہیں زبانیں نہیں، ہم شک کرتے ہیں عمل کے لحاظ سے۔ کیوں ہمیں یہ شک ہے کہ خالی قرآن ہی کام نہیں دے گا، ہماری رزق ہمیں، ہماری نوکری دے گی، ہماری جاب دے گی، ہمارے ماں باپ، بہن، وہ شوہر، یہ رزق، یہ ایک قسم کا اس طریقے سے ہمارے شک ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کو رازق مان لے تو پھر بات ہی کیا ہے، پھر تو سارے گلے شکوے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اللہ کو رازق نہیں مانتے، جبھی تو ہمارے لوگوں سے گلے شکوے ہیں، اور پھر ہم رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، یہ ہے وہ شک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، وہ جو زمانہ جو تھا وہ شاعروں کا تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، ظاہر ہے فصیح بلیغ زبان تھی ان کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب حج ہوتا تھا تو بڑے بڑے شاعر آ کے ایک آدھ شعر خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے آؤ اس پہ لکھو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، تو آپ نے ایک قرآن کی سب سے چھوٹی آیت لکھ دی اس پہ مقابلے کے لیے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اب اس شک کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آؤ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے شاعر کہتے ہو تو چلو، جیسے تم مجھے کہتے ہو تم ہم جیسے بندے ہو، اور تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم تو ہم جیسے ہو، تو چلو تم بھی شاعر ہو۔ اگر میں نے بھی میری یہ شاعری ہے، چلو اگر تم کہتے ہو میری شاعری ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، میری شاعری ہے، تو اس پہ کہو۔ تو آیت کون سی تھی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ہر ایک آتا گیا اور اس کے نیچے اور بنانے کی کوشش کرتا رہا، مصرے بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کسی سے بھی نہیں ہوا۔ ایک آخر میں ایک آدمی نے اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا الا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اقرار ہو گیا، اقرار کر لیا۔ اسی طرح مدینہ میں بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو تم مجھے اپنے جیسا، اور سمجھتے ہو کہ میں کسی سے پڑھ لیتا ہوں، یا میں نے کسی سے وہ لیتا ہوں، کسی کا شاگرد ہوں، یا کسی کے کہنے پہ میں چل رہا ہوں، تو تم قرآن، میں تو کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر تم شک ہے تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، تو لے آؤ۔ لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ کسی کو بھی، سب کو ساتھ لے آنا، لیکن اللہ کو نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کو تو یہ تو کلام مان ہی نہیں رہے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو اس لیے اللہ کو نہیں لانا اور سب کو، اور اللہ نہیں آئے گا، اور سب جس کو مدد تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس آیت کے مقابلے میں لکھنا تو کر لو، لیکن نہیں کر سکو گے اگر تم سچے ہو۔ تو اب وہاں پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، اب اللہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نہیں لا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں لائے، یعنی اگر تم نے مقابلے میں اس کی دوسری آیت نہیں لائے، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یا آپ نے خود سے بنایا ہے یا کسی سے پڑھا ہے، تو ٹھیک ہے، اس آیت کے مقابلے میں تم مصرع باندھو، اگر نہیں، ہرگز تم نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، بچاؤ اس آگ سے اپنے کو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہیں، او عدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب اسے انکار کرنے والوں میں سب ہے، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارے گا وہ انکار کرنے والا شمار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ نہیں لا سکتے، آج تک کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اتنی عظیم اللہ کی کتاب ہے، کوئی بھی ایک جملہ بھی کوئی نہیں بنا سکا اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اس کے مطابق اگر تم زندگی نہیں گزارو گے، قرآن کو کے اصولوں کو نہیں لوگے، قرآن اللہ کے قانون کو نہیں مانو گے، شریعت کو نہیں مانو گے، اللہ کی مرضی کو نہیں جانو گے، نہیں پہچانو گے، تو یاد رکھو کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اور پتھر کیوں ہے؟ پتھر کا کیا قصور ہے؟ پتھر عام پتھر نہیں، وہ بت، کیوں؟ اس کو تو انہوں نے خدا بنایا ہوا، خدا کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بتوں کو اس دوزخ میں ڈالے گا تاکہ یہ لوگ اور ذلیل ہوں اور شرمندہ ہوں کہ یہ وہی بت ہیں جس کو ہم نے اللہ کے آگے شریک بنایا ہوا تھا اور ہم اس کی پوجا کرتے تھے، آج یہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اگر دیکھا جائے تو ہم فوراً کہیں گے ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے دل میں ہزاروں بت ہیں، ایک اللہ نہیں ہے، باقی سارے بت رکھے ہوئے۔ پیسے کا بت ہے سب سے بڑا، دولت کا بت ہے، عزت کا بت ہے، محبت کا بت ہے، لوگوں سے محبت کا بت ہے، اپنی انا کا بت ہے، غرور و تکبر کا بت ہے، حسد کا بت ہے، لالچ کا بت ہے، یہ تمام بت ہیں، یہ تمام بت ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں اللہ کا کہنا ماننے سے۔ اصل چیز یہ ہے جو ہمیں روک رہے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے، یہ سارے بت ہیں۔ تو یہ سارے بت ہیں، تو جس کا اس دنیا میں ہم کہنا مانیں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یعنی جس کو لیں گے، آج کل دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کہیں اللہ کا قانون چل رہا ہے؟ کہیں بھی کسی ملک میں اللہ کا قانون ہے؟ نہیں، کسی کا کوئی قانون نہیں۔ اب تو یہاں تو یہ ساری تبلیغی جماعتیں، یہ جماعتیں، وہ جماعتیں، سب پہ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ علماء دین کو بھی وہاں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، بڑے بڑے علماء دین، اسکالر، سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا لے لی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب جو اس راستے میں ہمارے آئے گا اس کو ہم ہٹاتے جائیں گے، یعنی جو بھی اب اللہ والا اس راستے میں آتا جائے گا اس کو ہم ہٹاتے جائیں گے۔ وہاں تو یہی ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے اس وقت سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ان کے قانون کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو اندر کر دیا جا رہا ہے، یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، سزائیں دے دی جاتی ہیں، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے
اب جو بھی اللہ کے حکم کے آگے، اب یہ دوبارہ سے اس کو سمجھے کہ جو بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کا بھی کہنا، چاہے وہ اپنے نفس کا ہو، کسی کا بھی کہنا مانے گا، وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا، وہ بھی ہوگا اور جو مان رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ اب وہ آ گئے نا پتھر، ہم دنیا والوں کے جو کہنا مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے میں دنیا والوں کا کہنا مان رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے ایک پتھر، ایک بت بنایا ہوا ہے اپنا، میں اس کا کہنا مان رہی ہوں اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ دوزخ میں جائے گا تو اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گی دوزخ میں۔ یہ آیت میرے لیے اس طریقے سے ہے، اس لیے کہ میں انکار نہیں کر سکتی کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کر رہی، میں ان سے زیادہ بتوں کی پوجا کر رہی ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود میں بتوں کی، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا گڑھا منافقوں کے لیے کیا ہے، نہیں تو ان کو عام دوزخ میں ڈال دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ کا گڑھا کیا ہے، کیونکہ تم کافروں، مشرکوں، یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہو۔ تم نے کلمہ پڑھ کے تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے کلمہ پڑھ کے میرے حکم کی عدولی کی، تم نے کلمہ پڑھ کے تم نے میرے محبوب کی عزت نہیں کی، محبت نہیں کی، ان کا کہنا نہیں مانا، تم نے کلمہ پڑھ کے قرآن کو پشے پوش ڈال دیا، تو اب تو اس سے تو ہم بدتر ہو گئے۔ وہ کم از کم یہ تو ہے کہ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن کو ماننے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے باوجود ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم دوزخ کا ایندھن نہیں ہے، ہم وہ پتھر نہیں، ہم جس کا کہنا مان رہے ہیں وہ پتھر ہے، ہم خود بھی پتھر ہیں، جائیں گے دوزخ کے گڑھے میں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، یہاں آگے آیت میں اللہ کہہ یہ اس کے لیے آگ ہے جو انکار کرے گا۔ کس سے انکار کرے گا؟ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرے گا، اللہ کی مرضی کو لینے سے انکار کرے گا، اپنے کو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا، اپنے کو اہمیت دے گا اللہ کی رائے کے، دنیا والوں کو اہمیت دے گا اللہ کی رائے پہ، اللہ کی مرضی پہ، اپنے نفس کو، دنیا والوں کو اہمیت دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں، ہم تو دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ہم دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جس کے بھی میں نے کہنا مانا، یا اپنا نفس کا یا اللہ کے آگے جس کا میں نے کرنا، ایک الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے میں نے جس کا کہنا مانا، میں نے کفر کیا، میں نے اللہ سے انکار کیا، میں دوزخ کے گڑھے میں جا کے کروں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اس دوسرے گروپ کے لیے جو اللہ کا فرمانبردار ہے اور اپنی زندگی اللہ اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق زندگی کو عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اس میں ان کے لیے وہ رزق دیا جائے گا، وہ پھل دیے جائیں گے، ایسے پھل دیے جائیں گے، ایسا رزق دیا جائے گا، قالو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهَا متشابہات، بالکل اسی طرح، لیکن ذائقے میں اس طرح نہیں ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مُطَہَّرَةٌ أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، وہاں نیک بیویاں، نیک جوڑے دیے جائیں گے، پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کامل ہے، یعنی زندگی ان کی، پوری زندگی ان کی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق صبح سے شام تک گزرتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کا تصور جنت میں جو پھل ہیں وہ شکل میں تو دنیا جیسے ہوں گے، لیکن ذائقے میں بالکل ہی مختلف، ذائقہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ اور جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ نیک لوگوں کے لیے، نیک مرد کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، اور
نیک عورتوں کے لیے نیک شوہر ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کہ اگر بیوی گناہ گار ہے تو اس کو بیوی اگر نیک ہے تو اس کو گناہ گار شوہر دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا. دنیا سے بالکل الٹ ہوگا. اعمال کے مطابق اس کو وہاں زوج عطا کیے جائیں گے. زوج میاں بیوی کو کہتے ہیں. عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے، اور اس میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اب یہ نہیں کہ یہاں جو آج بادشاہت کرسی ملی تو کل جیل میں پہنچ گئے، یہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے سنا دی. کیوں سنائی؟ کہ تم خوش ہو جاؤ، اور وہ یقین جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو کوشش میں لگے ہوئے ہو، اس کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، تو تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں، بلکہ اسی دنیا سے، جنت تو اپنی جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اللہ کا عشق ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ خوف اور امید کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور ہر وقت اپنے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اسی دنیا ہی میں ان کو نفس مطمئنہ دے دیا جاتا ہے. تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، امتحانات آتے ہیں، لیکن وہ اس سے گھبراتے نہیں، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے. یہ آخرت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہمیں دے دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.